الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ ناش جگر گوشہ بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا برادران اسلام حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین جب مکے سے پورے عزم ارادے کے ساتھ تیار ہوئے تو آپ کو روکنے والے فہمائش کرنے والے بے شمار تھے جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، ان کا ذکر بار بار آپ سن چکے ہیں
انہوں نے ساری تصویر کشی کی کہ کوفے والوں کا مزاج کیسا ہے، کوفے والوں کی عادتیں کیسی ہیں، کردار کیسا ہے، اور کوفے والوں کا ماضی کیسا ہے۔ پوری تصویر حضرت امام حسین کے سامنے رکھی، لیکن آپ کا ارادہ اٹل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روتے روتے کہنے لگے کہ اگر مجھے پتہ ہو اور یقین ہو کہ اگر میں آپ کی زلفوں سے لپٹ جاؤں اور آپ رک جائیں گے تو میں آپ کی زلفوں سے لپٹ جاتا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ آپ کی نصیحت، آپ کی خیر خواہی مسلم ہے، مجھے اس میں ذرا شک نہیں ہے، میں استخارہ کروں گا، اللہ سے خیر کی طلب کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مطیع اور بھی بے شمار لوگ ظاہر ہے آپ نے استخارہ فرمایا ہوگا، اور آگے چل کے بات مزید کھلے گی جب جناب حضرت عبداللہ ابن جعفر جو حضرت سیدہ زینب کے خاوند تھے اور حضرت امام حسین کے بہنوئی تھے، انہوں نے جلدی سے اپنے بیٹوں کو دوڑایا، خط دے کے بھیجا، آپ جلدی نہ کیجئے، انتظار فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کے یہ بہنوئی خود بھی پہنچے، اور جب دیکھا کہ آپ کے ارادے میں کوئی کمزوری نہیں ہے، پائے ثبات میں لغزش نہیں ہے، انہوں نے کہا آخر مجبوری کیا ہے، آپ ہماری بات سنتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ یہ تمام معتبر جو کتب ہیں، البدایہ والنہایہ اور دیگر کتابیں، ان سب میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن جعفر سے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ رات ہوئی تھی، میری نانے سے ملاقات ہوئی، اور میرے نانا پاک نے میرے ذمے ایک کام لگایا ہے۔ یہ ابن کثیر نے بھی لکھا، میرے نانا نے میرے ذمے کام لگایا ہے، اور اب اس کام کیے بغیر حسین پلٹ نہیں سکتا۔ عشق میں تیرے کوہ غم، عشق میں تیرے کوہ غم سر پر لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی سب چھوڑ دیا جو ہو سو ہو۔ اب نانا پاک نے میرے ذمے ایک امر، ایک کام میرے ذمے لگایا ہے، اور میں نے وہ کام اپنے ذمے اٹھایا ہے۔ اب پیچھے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ قدم آگے ہی بڑھیں گے، کچھ رہے نہ رہے، کچھ بچے نہ بچے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ کا فرمانا اذا عزمت فتوکل علی اللہ، فرمایا پہلے جو سوچنا ہے سوچ لو، جب ایک چیز کو حق سمجھ لو پھر نہ ماتھے پہ پسینہ آنا چاہیے، نہ قدم ڈگمگانا چاہیے، نہ پلٹ کے پیچھے آنا چاہیے، آگے ہی جانا
یہ قرآنی فلسفہ ہے، اذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہیں نتیجے سے غرض نہیں ہے، تمہیں عمل سے غرض ہے، کیونکہ نتیجہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، رزلٹ کسی اور کے۔ سن رکھا ہے نا پنجابی میں، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا۔ بندے کا کام ہے حق کو پہچاننا، سچ کو جاننا۔ جب سچ ہو جائے اشکارا، پھر انتظار نہیں کرنا کہ سر بچے گا یا سر جائے گا، گھر بچے گا یا گھر جائے گا۔ اگر سر کٹ جانے کا نام ناکامی ہوتا، درجنوں نبی شہید ہوئے۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، ایک نبی نہیں، دو نہیں، درجنوں نبی امتوں نے مار ڈالے۔ اب کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو کہے نبی ناکام ہو گئے، کیونکہ نبیوں کی ناکامی رب کی ناکامی ہے۔ وہ ڈائریکٹ نمائندے ہوتے ہیں رب کے، لیکن نبیوں کے شہید ہونے کو کوئی ذی ہوش، کوئی ایمان والا کبھی ناکام نہیں کہتا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، یاد رکھو، کبھی سر دینا کامیابی ہوتی ہے، کبھی سر لینا۔ یہ فلسفہ حضرت علامہ اقبال نے بتایا۔ وہ کہتے ہیں برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ بات سنو، انہیں کہ ہلائے جلائے نہیں، ای کو کم رکھیں، اس کے تھوڑا آہستہ کریں، اسے پنکھے کو ای کو آہستہ رکھیں۔ آپ نے ذرا غور فرمایا، کبھی جان خدا رسول کے دشمن کی گردن کاٹ کے یہ بھی منزل آتی ہے، کبھی جان لینا کامیابی اور کبھی راہ حق میں گردن کٹوا دینا۔ اس لیے ہے کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی، دونوں رخ ہیں، بس بیچ میں رضا ہونی چاہیے اللہ کی۔ چاہے بندہ سر لے یا سر دے، بیچ میں اپنی انا نہ آئے، خواہش نہ آئے۔ جب اس کی رضا ہے، پھر جو اس کی قضا ہے، اسی میں بندے کی رضا ہے۔ میرے امام نے جب یہ بات کھولی کہ خواب میں میری نانے سے ملاقات ہوئی اور میرے کریم نانے سے ایک بات ہوئی، جو مجھے آپ نے فرمایا ہے، اب میرا کچھ بچے نہ بچے، کچھ رہے نہ رہے، میں اپنی ڈیوٹی نبھاؤں گا، میں ہر صورت میں منزل پہ جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بہنوئی بھی تھے، چچا زاد بھی تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا کیا ممکن ہے کہ آپ نانے کی ملاقات والی بات مجھے بتائیں؟ فرمایا عبداللہ دیوانہ ہے، یہ نانے اور دوتے کے درمیان ایک راز ہے، اور یاد رکھ راز سے پردہ اٹھانا نادانوں کا کام ہے۔ وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے،
سمجھے ذرا پنجابی ہے، وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھاویں جان دا جندرا ٹوٹ جائے۔ زبان بھی کتنی کمال میٹھی ہے، بھاویں جان دا جندرا۔ بعض اوقات تو زبان میں بھی اتنی لذیذ اور اتنی کمال ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے بندہ اسی کو سینے میں سمو لے۔ یہ سید زادے کی زبان ہے، یہ آل نبی ابن علی کی زبان ہے۔ کیا کہا؟ بھاویں جان دا جندرا کی مطلب سیدھا بھی تے آکھ سکتے سن بھاویں بندہ مر جائے، لیکن اس میں اتنی مزہ نہیں۔ بھاویں جان دا جندرا ٹوٹ جائے، وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، اور وہ بندہ ادھر قدم نہ اٹھائے جو راہ میں پھسل۔ پھر وارث شاہ کہتے ہیں، وارث شاہ جے نہ اتریے یار دے نال پورے۔ یہ تواڈے واسطے بھی ہے جڑے وچوں چھڈ کے نس جاندے ہو۔ وارث شاہ جے نہ اتریے یار دے نال پورے، ایویں سکھنے سٹھنے مول نہ سہیڑیے نی۔ جے نہ ہووے پیاس وچ اندر، جے نہ ہووے پیاس وچ اندر، شیشے شربتاں دے مول نہ چھیڑیے نی۔ بے ذوقے نو کی کم ہے میرے کول، بے شوقے چوکے نو کی کم ہے۔ جے نہ ہووے پیاس وچ اندر، شیشے شربتاں دے مول نہ چھیڑیے نی۔ جے منتر کیل دا نہ آوے، جے منتر کیل دا نہ آوے، ستڑے ناگ نہ چھیڑیے نی۔ اس واسطے اگر راز رکھ نہ سکے مر جانا چاہیے۔ جو اسی لیے کہتے جو محرم اسرار ہوتے ہیں وہی دنیا میں سردار ہوتے ہیں، ان کے بیڑے اس لیے کہا حضرت پیر وارث شاہ نے، انہوں نے کہا سید زادے نے کہا، اور کہا کس کو؟ چھوٹے موٹے آدمی کو نہیں۔ میرے نبی نے، آپ کو حدیث میں نے سنائی تھی، میرے نبی نے بولا تھا کہ جنت کے ہم 7 سردار ہیں۔ کتنے؟ جنت کے سردار کتنے ہیں؟ 7 کم از کم 7 سردار ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون کون؟ فرمایا آنا ایک سردار جنت کا، میں محمد عربی۔ حضور دوسرا فرمایا وعلی، دوسرا جنت کا سردار علی ہے۔ حضور تیسرا فرمایا وحمزہ، تیسرا جنت کا سردار میرا چچا امیر حمزہ ہے۔ حضور چوتھا فرمایا و جعفر، وہ جو جعفر تیار ہے، جو بھائی حیدر کرار ہے، یہ بھی جنت کا سردار ہے۔ اس پہ پورا ہو گیا 4 ہے۔ یا رسول اللہ 5واں؟ فرمایا 5واں جعفر، چوتھا 5واں حضور کون؟ فرمایا 5واں میرا حسن، یہ جو مومنوں کا سجن ہے، میرا دوترا حسن ہے۔
یہ جنت کا مردوں میں سے 5واں سردار ہے۔ حضور چھٹا فرمایا وا حسین، حسین چھٹا جنت کا سردار ہے۔ یا رسول اللہ اس 7واں بڑا رازدار ہے، یہ کون سا سردار ہے؟ فرمایا یہی تو اسرار ہے، یہی تو سر ہے، راز ہے۔ آقا آج گرہے کھول دیجئے، بول دیجئے 7واں سردار کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ مہدی، یاد ہے امام مہدی، یہ بیٹا ہے زہرا، حضرت سیدہ زہرا کا۔ آخری دور حشر میں، یہ حشر کے قریب کا دور جس پہ اینڈ ہوگا، وہ امام مہدی ہوں گے۔ اور فرمایا میرے آقا نے یہ بھی میری نسل ہے بلکہ میری شکل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، محمد قادری صاحب۔ میرے امام نے فرمایا راز نہ کھولوں گا، میں کسی کے سامنے بھی نہیں بولوں گا۔ اب سوال یہ ہے کب بولو گے؟ یہ گرہے کب کھولو گے؟ آپ نے فرمایا جس دن تن سے جائے گی جان، اس دنیا میں جب تک رہے گا حسین، یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا، کیونکہ راز ہوتا ہی وہ ہے جو سینے میں دفن رہے، اور یہ راز رکھنا زنانیوں کا کام نہیں۔ اے ایویں میں لفظ آکھیا ہے، ورنہ مرداں دے وچ بڑے بڑے زنانیاں نے، بلکہ اکثریت زنانیاں دی ہے۔ ایویں مچھاں چھوچھاں داڑھی شاڑی تے برائے نام ہے، وچوں انہاں دے کولوں زنانیاں چنگیاں چنگیاں، کیونکہ ان کے پیٹ بڑے ہلکے، راز رکھ نہیں سکتے، یار کے کوچے کی خاک چکھ نہیں سکتے۔ غیبتیں یہ کریں، ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی یہ مردی کرتے ہیں۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو راز ہوتا ہے وہ راز ہوتا ہے۔ اس لیے میرے امام نے بولا عبداللہ میں تو کسی عام کا راز بھی فاش نہ کروں، یہ تو میرے اور میرے نانے کے درمیان، جاتی ہے تو چلی جائے میری جان، کر دوں گا سب کچھ قربان، لیکن راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا، اب پیچھے نہیں میں آگے ہی جاؤں۔ ایک بزرگ گزرے حضرت خواجہ غلام فرید، وہ اپنی بولی میں کہتے ہیں یا ہی رہتے آویں نہا، یا ہی رہتے آمیں نہا، ہون آئیں تاں ڈیہو ڈی قدم ودھا، پیچھی تے نہ دیکھیں منہ والا، ہیلا کریں سر تائیں تنی، کیا تھیا تیری نہ بنی، بن سے اوہا جڑی رب گنی۔ جانا ہوتا ہے تو پھر بزم میں آتے کیوں ہو؟ جانا یہ ڈبل معنی ہو گیا نا، میرے واسطے بھی تو تواڈے واسطے بھی۔ جانا ہوتا ہے تو پھر بزم میں آتے کیوں ہو، اور میرے ارمانوں کو اس طرح رلاتے کیوں ہو؟ اس لیے میرے امام نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو کھول کے بول دیا،
اور راز انہیں پلے پڑ گیا کہ اب نبی پاک حضرت عثمان غنی، یہ میں دلیل کے طور پر عرض کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی پہ جب اٹیک ہوا، حملہ ہوا، اب پانی بند کیا گیا، کتنے 40 دن بیت گئے، غنی پہ پانی بند، اور معاملہ یہاں تک پہنچا حضرت مولا علی نے امام حسن، امام حسین، غلام قمبر سب کو بھیجا، جاؤ پہرا دو حضرت عثمان کا۔ تو حضرت عثمان غنی نے حضرت امام حسن کو بلایا، فرمایا میرے اوپر حملہ ہوگا، آپ زخمی ہو گئے، مجھے اپنے زخم بھول جائیں گے، تمہارے زخم نہیں بھولیں گے۔ حضرت عثمان غنی یہاں تک کہ جس آپ شہید ہوتے ہیں دن، اس سے پہلی رات سرکار خواب میں آئے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ، حضرت عمر بھی ساتھ، پڑھیے کتابیں، سرکار دو عالم نے فرمایا عثمان تجھے بہت ستایا ظالموں نے، اگر تو چاہے تیری مدد کی جائے، اگر تو چاہے تو روزہ ہمارے ساتھ افطار کر، ہم انتظار کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دو نظام دنیا میں ہوتے ہیں، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ایک سب کو نظر آتا ہے، ایک کسی کو نظر نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی نے اس دن کتنے درجن غلام آزاد کیے، زندگی بھر آپ نے پاجامہ نہیں پہنا تھا، اس دن پاجامہ پہنا، کس کے باندھا، پوچھا گیا خیر ہے، فرمایا آج ڈر لگ رہا ہے کہیں بے حرمتی اور بے پردگی نہ ہو جائے، کیونکہ یار نے بلایا ہے، ہم نے بھی پکا پروگرام بنایا ہے۔ قرآن مجید کھولا، سامنے بیٹھ گئے قرآن کے، یعنی پوری تیاری، فل تیاری کر کے، اور جب چوٹ لگی سر گرا تو کس پہ گرا؟ مٹی پہ نہیں، قرآن کے سیدھا سینے پہ گرا۔ اس کو کہتے ہیں خواب۔ یاد رکھو آپ کا خواب کچھ اور ہے، نبی کا خواب کچھ اور ہے۔ حضرت یعقوب نے خواب دیکھا تھا، نہیں سمجھ آئی؟ حضرت یوسف گودی میں تھے، گود میں تھے، خواب دیکھا اور بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور کیا خواب دیکھا؟ وہ سورۃ یوسف کا شروع ہے، لقد کان انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یعقوب نے کہا میں نے سورج دیکھا، میں نے چمکتا چاند دیکھا، والشمس والقمر، میں نے 11 ستارے دیکھے، لی ساجدین، سارے۔ حضرت یوسف نے کہا میں نے خواب دیکھا، ابے کو کہا میں نے خواب دیکھا، بابا میں نے خواب دیکھا کہ ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، 11 ستارے ہیں، سارے ہی پیارے ہیں، لیکن موجو یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ابے نے کیا کہا؟ تیرا خواب ہوندا تے میں ہی آکھنا سی، تو رات نو تبرک زیادہ کھا لے آئی، نہیں سمجھ آئی؟ اور ساڑے کو کوئی خواب پوچھن آوے تے خواب دی تعبیر تے سانو آندی نہیں، پھر اسی آدھے ہیں لگدا ہے تینوں بد ہضمی ہوئی ہوئی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ تو زیادہ کھا لیا تے بخارات اٹھن تیرے دماغ تے چڑھ گئے تے اول فول خواب ویکھنے شروع کر دیتے نہیں۔ تیرے خواب ہوندے نے احلام، نبی کا خواب 100% حق۔
حضرت یوسف نے کہا میں نے خواب دیکھا. ابے نے کیا کہا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. میرے بچے یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، یہ خواب بھائیوں کو، ورنہ تیرے ساتھ مکاریاں کریں گے، چالیں چلیں گے. اسے پتا. اور خواب کی تعبیر کیا آئی؟ جب حضرت یعقوب آئے، بچوں سمیت آئے، اور آتے ہی حضرت یوسف کے سامنے گرے، پھٹ یوسف نے کہا ابا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور بیٹے کو کہا، جب لے گئے چھری سمیت، کہا میرے بچے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بچے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھا میں نے، بتا تیری رائے کیا ہے. تو بیٹے نے آگے یہ نہیں کہا ابا خواب تو خواب ہوتے ہیں، اس نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، مجھے پتا ہے تیرا خواب حق ہے، پک ہے بے شک. بابا تیرا خواب کچا نہیں پکا ہے، تیرا خواب سچ ہے، اس لیے افعل ما تؤمر. ابا جان جو آرڈر ملا ہے کر پورا، جو آرڈر ملا ہے کر پورا. میرا بچہ چھری چلے گی، پھڑکے گا نہیں، تڑپے گا نہیں. اس نے کہا انشاءاللہ من الصابرین. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ بھی خواب تھا. اب خواب کے نتیجے میں اسماعیل کی گردن پہ چھری، وہ بھی خلیل رکھے. پتا چلا نبی کا خواب نبی کا خواب ہوتا ہے. اور میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میرے نبی میرے پاک حسین لجپال نے بولا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں میرے نانے سے ملاقات ہوئی اور بات ہوئی، اور انا ماذن، اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، نانے کے خواب کو کروں گا پورا. چاہے کنبا جائے، چاہے گھر جائے، چاہے سر جائے، چاہے پورا حیدر نگر جائے. اس لیے اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امام. ہاں آپ نے فرمایا یہ ایک تدبیر تمہاری مانتا ہوں تاکہ حجت تمام ہو جائے. میں اپنا قاصد بھیجتا ہوں کوفے، وہ جائے گا خبر لائے گا، جو نتیجہ ہوگا پھر دیکھا جائے گا. یہ اتمام حجت کے لیے ہوتا ہے تاکہ کسی کی کوئی حجت جھگڑا باقی نہ رہ جائے. اب قاصد کس کو بنانا ہے؟ فرمایا ظاہر ہے جو میرا جگر کا ٹکڑا ہوگا، جو میرا لہو ہوگا، جو میرا خون ہوگا، جس پہ مجھے اعتبار ہوگا، جس سے مجھے اور اس کو مجھ سے پیار ہوگا. غیر معتبر آدمی تو نہیں جا سکتا. کون جائے گا؟ فرمایا میرا پیارا بھائی مسلم بن عقیل. حضرت مولا علی کے ابا جان جناب ابو طالب اور دوسرے حضرت عقیل، ہاں حضرت عقیل کے بیٹے تھے حضرت مسلم. فرمایا میں مسلم کو بھیج دیتا ہوں. حضرت مسلم کو حضرت امام علی مقام نے بلایا کہ میری جان میرے چچا کا جایا، وقت بہت مشکل آیا، کرم فرما
کوفے جا خبریں پکی لیا۔ آپ نے عرض کیا لجپال حسین میں جاؤں گا لیکن اکیلا بڑا لمبا سفر ہے، روایات میں ہے کہ اجازت ہو تو بیٹے ساتھ لے لوں۔ فرمایا ہاں اگر مناسب سمجھے تو لیتا جا۔ وہ چلنے لگے، فطرت کی چیخ نکلی جانے والے، ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے، تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا۔ بیٹے جناب محمد جناب ابراہیم، 3 بندوں کا قافلہ چلا ہے کہاں خبر گیری کے لیے؟ کوفے پہنچے، اللہ اکبر، مختار کے گھر ڈیرا جا لگایا اور خبر پھیل گئی، کوچے کوچے، نگری نگری، بستی بستی، پاک حسین کا قاصد آیا ہے، خبر حسین سونے کی لایا ہے، اس کے پاس پاک علی اور پاک محمد کا سرمایہ ہے، اور جو ان کی کرے گا بیعت وہ ہوگی حسین کی بیعت، حسین کی بیعت علی کی، علی کی بیعت نبی کی۔ یہ تو فیصلہ کن بات ہے، ان کا پیار، نبی کا پیار، نبی کا پیار، پیارے پروردگار، اور جو کرے گا ان سے پیار، قسم خدا کی بیڑا پار، کرتی رہے دنیا تکرار، لیکن یہ بہت معتبر ہے میرے یار۔ اب خبر ظاہر ہے عشقاں مشکاں تے دریاواں، علامہ صاحب اگے عشقاں مشکاں تے دریاواں، کون چھپائے ڈکے، 3 چیزاں دے اتے پابندی نہیں لگ سکتی۔ حضرت میاں صاحب کہتے ہیں جھولی پا انگار محمد کوئی بچا نہ سکے، اے جھولی وچ سٹ لو انگارے تے جھولی بچے گی یا انگارے؟ نہیں سمجھے میرے پیارے؟ او دہی کھان والی قوم، بھئی جھولی میں انگارے ڈال لو، انگارے دہکتے ہوئے، تو جھولی بچے گی یا انگارے؟ ہن ایک دوجے دے منہ وال ویکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون بچے گا۔ انگارے، ماشاءاللہ، او پرلے محلے تو صدیق کلونی تے آواز آئیے، انگارے جھولی میں ڈالو گے تو جھولی جائے گی، انگارے ہی رہیں گے، اس لیے کہتے ہیں جھولی پا انگار محمد کوئی بچا نہ سکے، عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے۔ یہ جو ہوتی ہے نا خوشبو کردار کی، حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صفے جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز۔ تو آواز خدا پہ بھی کبھی پہرے لگے۔ آخر بیٹا کس کا آیا ہے؟ جنتی سرداروں کی اولاد، حضرت مسلم بن عقیل، کوفے والے، رنگین مزاج، کردار کے لحاظ سے پتا جو چلا، دھر دھر نہ رہی، خبر نہ رہی، 18,000 کوفی ہاتھ پہ ہاتھ، نعرے لگائیں دیں گے ساتھ، بیعت کرتے کرتے 40,000 تک پہنچ گئے کہ، اور بیعت کاہے کی تھی؟ قربانی کی، ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، آپ جو حکم کریں گے ہم وہ بالکل کریں گے، تیرے اشارہ ابرو پہ مریں گے۔ یہ بیعت انہوں نے کی، کتنے ہو گئے؟ 18 سے بڑھ کے 40,000۔ لیکن اب معاملہ یہ پہنچا کہ گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر،
نعمان بن بشیر ان کو جا کے کوفے کے یزیدیوں نے بتایا، بہی خواہوں نے بتایا کہ حسین کا قاصد آیا، لوگ دھڑا دھڑ بیعت کر رہے ہیں، اور اگر تو نے سستی کی تو کوفہ یزید کے ہاتھ سے جائے گا۔ اور میں آپ کو 1000 بار بتا چکا ہوں کہ یہ جو کرسی، یہ جو تخت ہوتا ہے، اگر تخت کو باپ سے بھی خطرہ ہو تو بیٹے باپ کو ذبح کرنے سے دیر نہیں کرتے۔ بھائی سے خطرہ ہو کہ میرا بھائی میری کرسی کے لیے خطرہ ہے، بھائی بھائیوں کو اندھا بھی کر دیتے ہیں، گردنیں بھی۔ ماں سے خطرہ ہو جائے، ماں کی پرواہ، بہن سے خطرہ، یہ میں جو کچھ ہو چکا وہ بتا رہا۔ یہ کرسی اتنی پاکستان والوں تے سمجھان دی ضرورت نہیں کہ کتنی پیاری ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ تو تساں تے روزانہ ایک نویں ایک تجربہ کر دے ہو، کیا خوش قسمت قوم ہے، بھوک مر رہی ہے، بجلی گر رہی ہے، یہ پھر بھی زندہ بیٹھی ہے۔ آج صبح سویرے منہ اندھیرے میں نے اخبار جو اٹھایا تو پہلے ہی خبر اخبار کے متھے پہ آیا کہ میری محبوب حکومت نے ایک بم نہیں، ایٹم بم مری ہوئی قوم پہ پھر گرایا، لیکن مجھے پسینہ ہی نہیں آیا۔ مردیاں نو کدے پسینے آئے نے، مری ہوئی قوم کو پھر مارے شاہ مدار۔ چلو تم بم چلاؤ، کب تک چلاؤ گے؟ اگر زندہ ہوئے تو ہم بھی کسی وقت بازو پھیلا کے بیٹھ جائیں گے۔ میں یہ کرسی ایسی ظالم شے ہے، اس کے لیے کوئی حد شد، اس کے لیے لوگ رب سے بھی جنگ مول لینے کے لیے، ہمیں پھر نام نہ رہے۔ یہ اتنی ظالم شے ہے، اس کا نشہ، حفیم کا نشہ کیا ہے، شراب کا نشہ کیا ہے، یہ نشہ جو اقتدار کا نشہ ہے، اس نشے کے آگے کوئی بڑا نشہ۔ جب خطرہ لگا یزیدی تخت کو تو پھر اس نے خبر پہنچی، اس نے کہا کوئی ذلیل ترین آدمی ڈھونڈو جسے نہ شرم ہو، نہ بھرم ہو، نہ دین ہو، نہ حیا ہو، نہ کسی کی وفا ہو، جو ٹاپ کا بے حیا ہو۔ اور ایسی بھی اولاد، ایسے ہوتے ہیں ابن زیاد کا معنی زیادتی سے کر لیں تو معنی فٹ آ جاتا ہے۔ ابن زیاد، اس کے اوپر قرائے فال پڑا یزید کا، یاد رکھیں جیسا پلید یزید، کیونکہ سارے اوپر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، جیسی روح ویسے فرشتے، یہی ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی پسند کے بندے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جس وقت بیٹھے نا حکومت میں، آ کے تخت پہ بیٹھے پہلے ہی دن آپ نے چیک کیا وزیر کون کون ہے، ایک بندے کو بلایا اور اس کے بارے میں صرف اتنی شکایت تھی کہ یہ ایک ظالم کا احترام کرتا تھا، اٹھا کے مارا باہر، نکل یہاں سے۔ اس نے کہا میں نے غلطی تو کوئی نہیں کی، فرمایا جو ظالم کا یار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا، نکل میری حکومت سے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کی اپروچ نہیں، سچائی یہی ہے۔ اس لیے یزید کے جتنے تھے وزیر، اکثریت اللہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں، اکثریت ویسے ہی جیسا خود تھا۔ آخر مدینے والے کی زبان ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ جتنے تھے آوارے، جتنے بدقماش تھے جمع ہو گئے تھے، اس لیے آج یزید نے اس بندے کو چنا جس کی آنکھ میں شرم نہ ہو، دین نہ ہو، دھرم نہ ہو، من میں کرم نہ ہو۔
اور وہ ابن زیاد سے زیادہ کمینہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اس کو چنا. مکار بھی ہے، چالاک بھی ہے، عیار بھی ہے، اور پرلے درجے کا بدکار بھی ہے، اور تمام کمینوں کا سردار بھی ہے. اس کو چنا گیا. اب اس کو بھیجا جا. مسلم بن عقیل آ چکے، کہیں کرسی ہیل نہ جائے، کھیل اقتدار کا بگڑ نہ جائے، تو جا. اب یہ جب آیا تو امام ابن کثیر سارے مورخین لکھتے ہیں یہ جب پہنچا قادسیہ، یہ ایک منزل ہے جو حجاز کے رستے میں آتی ہے. اس نے کپڑے بدلے، حجازی لباس پہنا. حجازی، مکے مدینے والا حجازی لباس پہنا. اوپر وہ جو رکھی دستار حجازی رنگ کی، چہرے کو منڈاسے سے چھپایا، اور بجائے گھوڑے کے اونٹ پہ آیا تاکہ پتا چلے اونٹ نشانی مکے مدینے کی ہے، لباس مکے مدینے والا، لیکن اندر کوئی پلید خبیث نجس ہے. اوپر عربی ہے، اوپر مکی لگ رہا ہے، مدنی لگ رہا ہے، لیکن اوپر مکی مدنی قریشی حجازی لگ رہا ہے، اور اندر کوئی خناس ہے، خونخوار ہے. روپ بدلایا، کسی کی سمجھ میں ہی نہ آیا. جب عین کوفے کے اندر داخل ہوا تو کوفے والے بھاگے. مرحبا ابن رسول اللہ، او پاک حسین آ گئے. کھا گئے نا دھوکہ، لگا دھوکہ کہ نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. سیدھے سادے آدمی بیچارے، انہاں کدے روپ نہیں بدلے، کدے رنگ نہیں بدلے. ایک کم چلاک لوگاں دا ہے. عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. عشق دا ایک کوئی رنگ، عشق دا ایک کوئی رنگ. اے انج دا ملنگ، اے نہیں بدل دا رنگ، سیدھا سادہ عقل. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم عقل والے ہیں، ہم دانشور ہیں. یہ جو دانشور سکالر ہیں نا، مکار. ہن سمجھے ہو سرکار، یہ سنتے رہتے ہیں یہ بڑے سکالر ہیں، تو پھر سمجھ لیا کریں کہ یہ بڑے سکالر ہیں تو پرلے درجے کے مکار ہیں، پرلے درجے کے چالاک، زبان کے تیز، ہر لحاظ سے. اب اس نے مکاری کیا دکھائی؟ رنگ بدلا، روپ بدلا. اس کو گرگٹ کہتے ہیں. گرگٹ بھی کئی رنگ بدلتا ہے، منافق بھی کئی رنگ بدلتا ہے. ادھر کچھ اور رنگ، ادھر کچھ اور رنگ. یہی اس ظالم ابن زیاد نے کیا جب کوفے میں داخل ہوا. کوفے والے ظاہر ہے بیچارے محبت کرنے والے، جب انہوں نے دیکھا امام حسین چپ چپ، کچھ کو شک پڑا اگر ہوتے لجپال حسین، ہوتے ابن رسول الثقلین، چہرہ دکھاتے، سلام کا جواب عطا فرماتے، چوپ چوپ نہ جاتے. لیکن انہیں کہا ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی راز ہو. اب جب وہ ظالم عین گورنر ہاؤس کے گیٹ پہ آیا اور اوپر حضرت نعمان بن بشیر، اے بھی بھولا بندہ، اس نے سر نیچے فرمایا، او اللہ کے نبی کے شہزادے، میں یہ امانت تیرے حوالے نہیں کروں گا اور مجبور ہوں، کچھ بھی نہیں کہوں گا. حیا والے ہوتے ہیں، شرم والے مجبور، معذور، جبر کے مارے وہ بھی ہوتے ہیں. میں کچھ نہ کہوں گا میں، لیکن آپ مہربانی فرمائے یہاں سے جائیں. اس کے پیچھے جو کھڑا تھا سیکٹری، اس نے دی آواز، او اللہ تیرا بھلا نہ کرے، گیٹ کھلوا. سمجھ گئے حضرت نعمان بن بشیر کے کارندے کہ حسین ابن علی کی یہ زبان نہیں ہو سکتی.
کیوں کہ حسین کی زبان کیسی ہوگی؟ حضرت پیر نصیر گولڑوی کہتے ہیں گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی، بوئے انفا سے رسول مدنی آتی تھی۔ گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی، بوئے انفا سے رسول مدنی۔ امام حسین صرف جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر نبی کی تصویر، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اتنے ڈھلے ہوئے تھے حضور کے وجود میں کہ اگر بیچ میں پردہ کھڑا کر دیا جائے، ادھر سے حسن بولے یا حسین، پتہ نہیں چلتا تھا حسین بول رہا ہے یا رسول الثقلین بول رہا ہے۔ یہ شان ہے میرے نبی کے بچوں کی، ہو بہو تصویر رسول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ سمجھ گئے نعمان بن بشیر، چل گیا باطل کا تیر، یہ نہیں ہے مومنوں کا پیر۔ یہ کوئی اور مصیبت، یہ کوئی اور بلا ہے، آ گئی وبا ہے۔ دروازہ کھلا، اندر ابن زیاد پہنچا، خط دکھایا، اس نے کہا یزید نے تیرے جیسے کمزور کو ہٹایا ہے، مجھے حاکم بنایا۔ اب یہ نحوست تھی، یہ لعنت تھی، یہ عذاب تھا، یہ وبا تھی، یہ بلا تھی جو اتر گئی۔ اور اس نے آتے ہی صبح سویرے منہ اندھیرے اس نے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا۔ طریقہ قابو کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ سارے محلے کو نہ بلاؤ، محلے کے بڑے سرپنچ کو بلاؤ، ساری قوم کو نہ بلاؤ، قوم کے وڈیرے کو بلاؤ۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ایک ہی کو قابو کرو۔ آج کل منڈے بے قابو ہو گئے نہیں سمجھ آئی؟ پہلے یہی ہوندا آیا ہے 75 سال تو وڈے نو قابو کر لو، سارے قابو ہے۔ عمران خان ہے نا جڑا بڑا ظالم ہے، انہیں منڈے ساڑے خراب کر دیتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس نے وہی پرانی چال چلی، اس نے کہا کٹھے کرو بڑے، سارے بڑے بلائے گئے، نواب سردار جتنے بڑے تھے کٹھے کر لیے۔ ان کو کٹھے کر کے اس نے کچھ کو لالچ، دو ہی طریقے ہیں بندے کو بہکانے کے، یا خوف زدہ کرو، ڈراؤ۔ خوف اسی لیے کہتے ہیں خوف شرک ہے، خوف شرک ہے، کیونکہ اللہ کے سوا بندہ جب ڈر جاتا ہے جیتے جی مر جاتا۔ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے، لیکن ہم ہر دوسرے بندے سے ڈرتے ہیں اور روز مرتے ہیں۔ حق ہے، حق اللہ ہے، حق اس کا فرمان ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک دا بن جا کروڑا کولو جان چھوٹ جائے گی، جے ایک دے در تے نہیں آویں گا پھر در در تے سجدے فرماویں گا۔ یہ معاملہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت۔ لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا حسین۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اس نے سارے بڑے اکٹھے کر لیے، اکٹھے کر کے کہا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو میان سے نکالی تلوار اور زہر میں بھگو کے کہا ایک کچوکا بھی سہ نہیں سکو گے، جس کو صرف یہ چونج لگ گئی نا تو موت کے سوا کوئی چارہ، ماروں گا بھی نہیں، مر بھی جاؤ گے، اس لیے ساتھ دیتے ہو، ظاہر ہے مرتا کیا نہ کرتا۔ انہوں نے کہا مائی باپ ساتھ دیں گے، اور پھر ساتھ دوسرا کام کیا، کہا میں تھیلے بھر دوں گا، گھر بھر دوں گا۔ دو چیزیں بندے کو برباد کر دیتی ہیں، لالچ، کیا لالچ کہتے ہیں نا، لالچ بری بلا ہے، ہرس بری بلا ہے، یہ بندے کا کریکٹر کردار برباد کر دیتی ہے۔ بندہ لالچ سے نکل آئے، اس سے پاورفل آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ ایک امام کہا کرتے تھے، حضرت مسعر بن قدام، وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے شوربے دے اتے تے سرکے دے اتے گزارا کر لیا، انہوں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ ہن پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آیا ہے میری گل کہ نہیں آئی؟ وہ جیڑی مل گئی اوہی کھا لئی، چوپڑی دے چکر وچ پیا تے چوپڑیاں نہ لب، رکھی سکی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترساویں جی۔ امام صاحب، علامہ صاحب ناراض نہ ہونا، میں ایک جگہ پہ 10 سال رہا۔ کتنے سال؟ میری عین جوانی تھی، میری عین شباب تھا میرے اوپر۔ انہوں نے میری 1500 روپیہ وہ تنخواہ مقرر کی، 10 سال وہ 1500 ہی رہی۔ اور حاجی صاحب کو بھی میرے ساتھ جو سفر کرتے ہیں دوست، ان کو پتہ ہے، وہاں ان لوگوں سے جا کے پوچھیں، ان کے یعنی تھانے کے کام بھی میں کرواتا تھا، کچہریوں کے بھی میں کرواتا تھا، ان کے وہ گھر کی چھوٹے کام سے لے کر بڑے تک ایم این اے ایم پی اے کو جرت نہیں ہوتی تھی وہاں پاؤں دھر سکے، نہ ڈی سی نہ ایس پی، سب کام میرے ذمے، جو میں نے کہا وہ ہوا، جو نہیں کہا وہ نہیں ہوا۔ تنخواہ انہوں نے میری رکھی، وہ نہ میں کدے آکی ودھاؤ تے نہ انہاں کرم فرمایا، شکر ہے میں پھر لاہور آیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں وہاں کا سب سے بڑا چودھری بھی میں تھا، سب سے بڑا پیر بھی، سب سے بڑا افسر بھی۔ یہ ہمارے پرویز الہی صاحب اس وقت وزیر بلدیات ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ آئے، وائیں صاحب تھے وزیر اعلیٰ، میں نے لوگوں کہا کہ اے اترن تے اتھے سٹیج تے نہ آون، صرف درس میں کہا۔ لوگوں نے سمجھا شاید ٹھیک سچا کہہ رہا ہے، لوگاں چکے پتھر، انہاں نو سٹیج تے کسے پیر نہیں دھرن دیتا، جیوں آئے اونج گئے۔ لیکن تنخواہ میری، یہ پاور اسی لیے تھی کہ میں نے کبھی بھی کمیٹی کو نہیں کہا کہ گزارا نہیں ہو رہا، میں ادھار منگ منگ کے گزارا کیتا، میں کہ منگنا میں بھی نہیں۔ اگر جھولی پھیلاتا میں وہیں کہیں دھکے کھاتا نظر۔ اس لیے شوربے پہ گزارا کر لو، سرکے پہ گزارا کر لو، رکھی کھا لو، عزت ہی عزت ہے۔ اے میں امام صاحب نو تے صرف اشارہ کیتا ہے، تساں سارے نو پہ آکھدا کتے۔ وہ اگلے دن میں ایک حافظ صاحب دا نام لیا، وہ آ ہی نہیں رہے خیر نال، ہن میں ڈردا نہ ہی نہیں لیندا، میں امام صاحب دا نام لیا سویرے بھی بستر چک کے نس جاواں۔ لالچ انسان کو چھوٹا کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔
اور یہ ظالموں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، لالچ دو. اور انسانی فطرت ہے، انسانی، انگلش کی ایک غالباً کہاوت ہے الٹی سیدھی کہ ایوری مین ہیز اے پرائس، ہر بندے کی ایک قیمت ہوتی ہے. کوئی کاکھ پہ بک جاتا ہے، کوئی لاکھ پہ بک جاتا ہے، کوئی پرمٹ پہ بک جاتا ہے، کوئی پلاٹ پہ بک جاتا ہے، کوئی لاٹ پہ بک جاتا ہے، کوئی ڈی ایچ اے والے پلاٹ پہ بکتا ہے، کوئی کینٹ والے پہ بکتا ہے، کوئی بادامی باغ والے پہ بھی بک جاتا ہے. ہر بندے کی ایک قیمت ہے. ابن زیاد مکار چالاک تھا کہ ان کو خریدنا، ان کے ضمیر کو خریدنا، ڈرا کے خرید یا تھیلوں کے منہ کھول کے خرید. لگی منڈی، بک گئے ہاتھ میں ہاتھ ملانے والے، بک گئے لمبے وعدے فرمانے والے، بک گئے خط پہ خط بھجوانے والے. میرے امام کے پاس بوریاں بھری تھیں خطوں کی، لیکن ہوا اب کیا؟ جب اس نے ڈرایا، حضرت مسلم بن عقیل نے مختار کے گھر ڈیرا لگایا. آپ کو پتا چلا ابن زیاد آ گیا، مختار کا گھر چھوڑا، اور آپ کے ایک بڑے پرانے محب سردار تھے، ہانی بن عروہ ان کا نام. آپ اس کے گھر گئے، لیکن جو پیار کرنے والے، محبت جتانے والے کہا کرتے تھے جڑے آخ دے سن مراں گے نال تیرے. آج ان کا میرے امام نے کنڈا کھڑکایا کہ ظلم کی چکی چل گئی، یار ساتھ چھوڑنے لگے ہیں. ہانی بن عروہ کے گھر آئے. اب وہ پرانا پیار کرنے والا جب خوف کا آیا سایہ، اس نے کیا کہا؟ آگے سے سر جھکا کے کہنے لگا، اگر آپ میرے ڈیرے کے اندر نہ آ جاتے میں کبھی آپ کو ویلکم مرحبا نہ کہتا، لیکن اب آپ آ ہی گئے ہیں. ہائے ہائے ہائے، آ ہی گئے ہیں تو اب میری عزت کے خلاف ہے کہ میں آپ مہمان کو کہوں میرے گھر سے نکل جاؤ. آ گئے ہو تو آ جاؤ. میرے امام کے سینے کو جھٹکا لگا. یہ اتنا بڑا پیار کرتے تھے تم تکرار، ہمیں ہے نبی کی اولاد سے پیار. سب کچھ بیٹھے ہو وسار، جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے، اج اناوی بازیاں ہاریاں نی. جڑے ترس دے سن تیری دید نو دن راتی، اج اناوی باریاں ماریاں نی. جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا. ہائے ہائے ہائے، کیا سچائی ہے. ایک میرا نبی ہے جو کسی حال میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، یا میرے نبی کی نسبت بس. باقی ہر کوئی کسی نہ کسی منزل پہ، کسی نہ کسی موڑ پہ. ہانی بن عروہ کے گھر آپ گئے، با دل ناخستہ خاستہ اس نے اپنے زنان خانے میں ایک حجرہ پیش کیا. رہیے خدمت کرنے لگا، اندر سے مرنے لگا. لیکن معاملہ وہی ہوا، ادھر سے جاسوس چھوڑے گئے. اور ابن زیاد، میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ لوگ جو مکار چالاک ہوتے ہیں، اندر سے ناپاک، ایسوں کو یزید جیسے پلید اوپر لاتے ہیں، اس لیے کہ یہ مکاریوں سے، چلاکیوں سے. اور پھر بھی یہ لوگ بڑے بے داد، ستمگر، پرلے درجے کے ظالم، رحم نہ کی چیز ان کے سینے میں.
نہ عورت نہ مرد نہ بچہ نہ بڑا نہ کچا، سب ان کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ اب اس ظالم نے ایک جاسوس چھوڑا جو حضرت مسلم کی خبر لے، بچوں کی خبر لے، حضرت مسلم بن عقیل کی خبر لے۔ غلام کا نام تھا معقل، معقل کو چھوڑا، پیسے دیے، اس کو بھی رجایا۔ اب اس نے، وہ بھی کتنا مکار ہے، یہ جو جاسوس ہوتے ہیں یہ ان سے بھی 6 قدم، وہ الو ہوتے ہیں، یہ الو کے بڑے مہنگے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس نے اب کہا کہ کہاں ڈھونڈوں، اسے دماغ میں آیا کہ نبی کی آل ہے، اور آل نبی کا اصل مقام مسجد ہے۔ اگر خود نہیں آتے ہوں گے حفاظت کی نقطہ نظر سے اور خطرے کے پیش نظر، تو ضرور کوئی غلام تو۔ اب وہ معقل مسجد میں آیا، مسجد کوفہ میں آیا، کیسے تاڑا، دیکھتا رہا، یہ آئے چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا، ایک نمازی سب سے آخر میں بیٹھا رہا۔ اب اس نے پھر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہ جو درود پڑھ رہا ہے نا، ہو نہ ہو اس کا تعلق ان سے ہے۔ آپ سمجھ گئے، درود والے، سلام والے، اللہ رسول کے نام والے، یہ بندے ہیں امام والے۔ معقل نزدیک آ بیٹھا، آ کے کہنے لگا جناب سلام۔ حضرت مسلم بن اوس جا ان کا نام تھا، دیکھ کے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جناب حضرت امام مسلم کی مریدی کے لیے بیتاب ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب سارے مرید بھی چنگے کوئی نہیں ہوں دے، نہیں سمجھ آئی؟ اے جڑے آ کے میرے مرید ہوں دے نا، میں 3 دن سوچتا رہنا اللہ سائیاں خیر ہی رکھیں۔ کس لیے آئے ہو؟ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، محبت میں بے قرار ہوں، بے تاب ہوں، جب سے آپ یہاں آئے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے، سمجھدار تو تھے، آپ نے فرمایا تم نے ساری مسجد میں سے مجھے ہی کیوں چنا؟ تجھے کس نے کہا؟ میں پتہ بتاؤں گا۔ اس نے کہا سارے آئے، فارمیلٹی پوری کی، بھاگ نکلے، آپ کو مسیحیت سے پیار ہے، یہ پیار بتاتا ہے اچھا تیرا سردار ہے، اور یہ جو درود و سلام والا کاروبار ہے اس سے لگتا ہے تمہیں ان کے نانے سے پیار ہے۔ اللہ، بڑی دیر دے بعد تانوں نعرہ یاد آیا، مینوں تسی یاد نہیں آئے، تانوں نعرہ یاد نہیں آئے۔ بڑے ظالم لوگ ہو بھائی، تسی یاد ہو ایک کھنگ لگی رہے انہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو میری کھانسی ہے نا، یہ انڈیکیٹر ہے، انڈیکیٹر، یہ چغلیاں کھا رہی ہے۔ تسی بھی آکھو گے تو ہور چوپڑیاں کھا۔ اصل میں جیڑا کچھ بھی حاجی صاحب نے اج پکایا انہاں مینوں چکھایا، میں انہاں بڑا سمجھایا کہ جیڑے امام ہوندے نے انہاں بھوکا رکھی دا، اے راج جان گے نا جدوں تے پھر بھی چودھری بن جان گے۔ حیات اللہ صاحب امام بھوکے رہن تے اے کتے تواڈے مقتدی نہ سن رہے ہوں، یہ عمل بڑے ایو جے کماتے بڑے جلدی عمل کر دے جاسنی صاحب۔ یہ قادری صاحبہ جا کے انہوں کاکھ نہیں دینا، چلو بھوکے مرو۔ میں بھی اب کیونکہ مجھے جبرن کھلاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں تو دعا کر، پھر جڑے ویلے دعا کر لئی ہن تھوڑا جا کھا بھی۔ اس کا مطلب ہے دعا کا بھی کوئی نہ کوئی جرمانہ ہوتا ہے۔ وہ میں نے کھایا، اب گلے نے مجھے بتایا اور کھا۔ سبحان اللہ۔
اللہ تیری مہربانی پتر، تیرے اس نعرے نے میرا گلا تھوڑا کھولنا ہے چلو تھوڑا سا آ جائے گا، تو اپنی ڈیوٹی کر، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا جی؟ ہاں، مرید ہونا ہے میں نے۔ کیا مکاری ہے، کیا چالاکی ہے۔ بگلا کھڑا ہوتا ہے نا، بگلے آپ نے جو مچھلیاں کھاتے ہیں لمبے قد والے، بگلا کھڑا ہوتا ہے نا، دریا سوکھ رہا ہوتا ہے، نہر سوکھ رہی ہوتی ہے، بگلے آ کے مچھلیوں کے شکار کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن طریقہ کار ان کا کیا ہوتا ہے، سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹانگ دے اتے کھلو جانا تے تھلے مراقبے سر سٹ لینا تاکہ مچھلیاں آون تے بڑی کوئی اللہ دا نیک ہے، اللہ دی یاد وچ مست کھلوتا ہے تے وڈیاں سمجھاندیاں رہندیاں کہ ایدی اٹھک بیٹھک کھڑت نہ ویکھ، تو پیر تے سر ٹکانا ہے، انہیں تین اتھے ہی چانا ہے۔ وہی حال، یہی چلاکی، یہی مکاری۔ میں حضور مرید ہونا چاہتا ہوں، میں غلامی کے لیے بیتاب ہوں۔ حضرت مسلم بن اوس جا نے فرمایا تو نماز پڑھنے آیا کر، انہوں نے بھی ٹالا، لیکن چور کہاں ٹلتے ہیں، کہاں یہ ٹلتے ہیں؟ 2-3 نمازیں گزر گئیں، پھر آ بیٹھا، سرکار یہ ہیں 3000۔ سمجھ گئے سرکار؟ کوئی گل آئی کہ نہیں؟ لالچ دی، پر آپ اپنے لیے نہیں کہا میرا مرشد بیمار بھی، کمزور بھی، پردیسی بھی، ایک ایک تنکے کی ضرورت ہے، اور یہ پردیسی عشق میں مبتلا امام کے کہا پھر آ لے چلوں۔ جب جا منزل پہ بٹھایا، او تیر نشانے پہ لگا، اس نے وہ 3000 تو پکڑایا، سیدھا ابن زیاد کے پاس آیا، سارا قصہ کھول کے سنایا۔ اب ابن زیاد نے جناب ہانی کو سیدھا پکڑوایا، کیونکہ اب تو نہ پردہ رہا نہ پردے کی بات رہی۔ حضرت جناب ہانی کو بٹھا کے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے سردار کہ تو نے چھپا رکھا ہے ہمارا دشمن، اور پھر کھانا کھلاتے ہو، تمہارے گھر میں ڈیرے میں بیعتیں ہوتی ہیں، یہ کیا تماشا؟ آپ نے ایسے دیکھا، غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ اس نے اپنے غلام کو بلا کے کہا اسے پہچانتے ہو؟ جو کل ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا، آج اور نقشے میں گھوم، آج وہی جو کل مرید تھا آج مردود تھا، کل ہاتھ چومنے کے لیے آیا، آج نقشہ بدل کے وعدہ معاف گواہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ وعدہ معاف بن کے سامنے چھاتی تان کے کھڑا ہوا کہ یہی ہانی ہے، اس کو میں نے پیسے دیے، اسی کے گھر میں مسلم اور سارا کھاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے لیے حضرت جناب ہانی نے کہا، اس نے کہا ابن زیاد بات سیدھی ہے، میں نے بلایا نہیں، وہ بن بلائے آ گئے، میں نے نکالا نہیں۔ اس نے کہا تمہیں ہمارا خیال نہ تھا، ہمارا خوف نہ تھا، یزید کی طاقت کا تمہیں پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مروت بھی کوئی شے ہوتی ہے، مروت بھی کوئی شے ہوتی ہے، اگر کوئی بن بلائے آ جائے ہم لوگ دھکے دے کے نکالا نہیں کرتے۔ اس نے کہا پھر خیر اسی میں ہے، مسلم کو پکڑ کے میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا یہ اس سے بھی بڑی بے مروتی ہے کہ میں مہمان کو پکڑ کے موت کے منہ میں دے دوں۔ اس نے کہا یہ نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ کہا
ایک کام کر سکتا ہوں، دروازہ کھول دوں گا اور کہوں گا میرے محترم مہمان میرا گھر چھوڑو، میری زندگی کا سوال ہے۔ اس نے کہا یہ مجھے قبول نہیں ہے، یہ مجھے قبول نہیں ہے، بندہ پکڑ کے میرے حوالے کرو۔ اب ہوا کیا، اس نے ان کو پسے دیوارے زندہ کر دیا۔ میرے امام مسلم کو پتا چلا، آپ نے فرمایا یہ مصیبت میری وجہ سے ہانی پہ آئی، اب یہاں ٹھہرنا فضول ہے۔ تلوار پہ دستے پہ ہاتھ رکھا، باہر نکل کے یا منصور امت نعرہ لگایا، جتنے آنے والے آ گئے۔ آپ نے پھر جا کے ابن زیاد کے اس پورے محل کو نرغے میں لے لیا ہے، لیکن اصول یہ تھا کہ جب تک بات سے معاملہ سلجھ جائے تلوار نیام سے باہر نہ آنے پائے۔ لیکن انہیں شاید یہ گمان نہ تھا کہ جو بچھو ہوتے ہیں تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ کاماں دے پتر ہنس نہ بن دے بھامے موتی چوگ، اس طرح آپ کو بہتر سمجھ آ رہا ہے۔ کاماں دے پتر ہنس نہیں بن دے بھامے موتی چوگ، چگائیے ہوتے کوڑے کھو میٹھے نہ ہوں دے بھامے 100 منا کھنڈ پائیے ہو۔ یہی منظر، یہی معاملہ ہے۔ وہ تو بچھو کی نسل ہیں، یزیدی شکل ہیں، وہاں کیا اصول، کیا طریقہ کار۔ آپ اسی گمان میں رہے کہ پہلے بات ہوتی ہے پھر باقی سلسلے ہوتے ہیں، لیکن جوں ہی ادھر وہ مکار تھا، اس نے سارے سردار قابو، نواب قابو کر رکھے تھے، ان کو بلایا، محل کی دیواروں پہ چڑھا کے کہا، پیچھے کھڑے کر دیے تلوار اور خنجر والے کہ ادھر ادھر کی بات کریں تو وہیں گھونپ دینا۔ انہیں کہا اپنی اپنی قوم کو لگاؤ صدا۔ اب میری قوم ہے، میں قوم کا بڑا ہوں، میں اوپر ہوں، میں کہوں قوم کو کہ اگر میری زندگی چاہتے ہو گھر چلے جاؤ، میری عزت چاہتے ہو گھر چلے جاؤ۔ پھر کہوں کہ تمہیں پتا ہے یزید نے اتنا بڑا لشکر بھیج دیا ہے، بس وہ چند گھنٹوں میں پہنچنے والا ہے، تمہیں تہس نہس کر دے گا، نہ تمہاری بچیاں، نہ تمہارے بچے، نہ تمہارا گھر، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ خوف کا بت جب آیا، حوصلے ٹوٹے، ساتھ لالچ دی، کہا اگر ساتھ دو گے ان کا تو گھر سونے کے، چاندی کے، نہریں بہیں گی دودھ کی۔ بندہ دو ہی چیزوں میں مار کھاتا ہے، مار کھا گئے۔ مغرب کا ٹائم آیا، کہاں 18,000، کہاں ٹوٹل 30۔ ہائے ہائے ہائے، عربی کی حضور کہاوت ہے کوفی لا یوفی۔ میں کہا کرتا ہوں ہر جگہ پہ کوفہ ہوتا ہے، جہاں یہ مصیبت ہوتی ہے وہاں پھر اوکھا ہی ہوتا ہے، وہاں پھر مشکل سے مشکل میں کون کام آتا ہے، مشکل میں سایہ بھی ساتھ۔ مرتے ہوئے بندے کو کبھی دیکھا ہے آنکھیں پھری ہوئی ہوتی ہیں، کسی نے دیکھ کے کہا واہ اپنی آنکھیں بھی پھر گئی ہیں۔ جب اپنا سایہ ساتھ چھوڑ جائے، جہاں اپنی آنکھیں پھر جائیں، پھر کوئی کسی کا کیا گلا کرے۔ 30 بندے، میرے امام نے پلٹ کے دیکھا، کہا واہ واہ تقدیر، کہا نماز کا وقت ہے، جا کے نماز کی نیت کی، 30 تھے، پلٹ کے دیکھا پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا۔ کہاں گئی بیعت، کہاں گئی محبتیں، کہاں گئے وہ ہاتھ چومنے والے، کدھر گئے؟ خوف کا بت انہیں برباد کر گیا۔
لالچ ان کو تباہ کر گئی، ایمان ختم ہو گیا۔ اب میرے امام وہاں سے اٹھے، چل دیے، ادھر پیاس ساتھ نہیں نبھا رہی، اب جائیں تو کہاں جائیں، اب چلتے چلتے رات کا اندھیرا ہے، ادھر ابن زیاد کے ہاں تلواریں بے نیام ہو چکی ہیں، اب ادھر معاملہ یہ چلتے چلتے پیاس نے بے سود کیا، ایک گھر پرانا سا نظر آیا، پیاس کی وجہ سے چوکھٹ پہ سہارا لے کے بیٹھے، ایک بڑھیا تھی، وہ باہر نکلی، کہا کون ہے اس وقت؟ لرزتے ہوئے ہونٹ، کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، تھکا ہوا لہجہ، آپ نے فرمایا بی بی پانی پلا سکتی ہو؟ پانی پلا سکتی ہو؟ بی بی نے کہا مسافر ہو، پردیسی ہو؟ جی بی بی۔ بی بی نے پانی کا پیالہ پکڑا، پلایا، آپ نے آہستہ آہستہ پیا، پیالہ پکڑایا، اور وہیں دیوار سے تھکے ہوئے مسافر نے ٹیک لگائی۔ بی بی نے کہا رات کا وقت ہے، اٹھ مسافر، اپنے یار دوست یا اپنے گھر جا۔ آپ کے روندھے ہوئے گلے سے آواز آئی، بی بی میرا گھر یہاں کوئی نہیں ہے، گھر کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار؟ کہا رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے، کوئی تیرا چاہنے والا؟ کہا سارے ساتھ چھوڑ گئے، کوئی نہیں رہا۔ بی بی نے کہا تیری باتیں الجھی الجھی لگتی ہیں، کون ہے تو؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، گھر میرا مدینے میں ہے، چلا مکے سے تھا، انتظار میرا حسین کو ہے۔ بی بی نرمی کے معاملے میں بیویوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ بی بی نے کہا اگر آپ مسلم بن عقیل، پھر کیا مانگوں تم سے دلیل؟ کرم فرما، بہت تھکا ہے تو، ظالم تجھے چھوڑ گئے، سارے رشتے توڑ گئے، آ مجھ غریب کے گھر آ، جو روکھی خود کھاؤں گی، کریم تجھے بھی کھلاؤں گی، میں نوکری زہرا سے نبھاؤں گی۔ لے گئی جا کے سید کو، جا کے اس نے اپنے کمرے کے پچھلی طرف سلایا، پانی پلایا۔ اس کے من میں تو یہی ہے کہ واہ خدایا، جن کے لیے دعا مانگتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آج وہ لال جن کو کہتے ہیں نماز میں آل، مک گیا میرے گھر کا کال، آ گئے میرے گھر میں زہرا کے لال۔ میری کلی کو رنگ لگ گیا، میری کلی کو، میرے حجرے کو رنگ لگ گیا، لیکن وہ تو بار بار جاتی ہے۔ یاد رکھو کبھی کبھی کالی رات کے سینے سے دن نکلتا ہے، اور اکثر کبھی رات کے پہلو سے اندھیرا بھی آتا ہے۔ یہی حال ہوا، بی بی کا بیٹا تھا، نام بلال تھا، آیا، ماں کو آج حیرت زدہ پایا اور عام دنوں سے بہت خوش پایا، فٹ سوال اٹھایا، اماں خیر تو ہے؟ اماں کو کیا پتا یہ سینے سے دودھ پینے والا بیٹا نہیں، بچھو نکلے گا۔ ماں نے خوش ہو کے، عموماً بندے زیادہ غم میں بھی غلطی کر جاتے ہیں، زیادہ خوشی میں بھی غلطی کر جاتے، خوش جو تھی کہا تجھے پتا نہیں زہرا کا لال ہمارا مہمان،
بیٹا خوش کیونکہ ابھی آ رہا تھا ابن زیاد کی منزل سے، اس نے کہا جو مسلم کا پتہ بتائے گا اسے دولت سے لاد دیا جائے گا۔ ماں خوش ہے کہ جنت کھری ہے، بیٹا خوش ہے کہ دنیا سنوری ہے، دونوں خوش مگر خوشی جدا جدا ہے۔ صبح ہوئی تو وہی حال ہوا، پتہ تب چلا جب 70 اس کا سپاہی ہاتھوں میں سنگینیاں تلواریں آگ کے گولوں سمیت پہنچے، اور توا بیچاری کے گھر کو انہوں نے نرغے میں لیا، گھیر لیا۔ بی بی کی آہ نکلی، لپٹ کے قدموں میں گری، کہا زہرا کے جائے میرا کوئی دوش نہیں۔ آج پتا چلا جس کو میں نے 22 سال دودھ پلایا یہ بچھو کہاں سے نکل آیا۔ میں تو دعا کرتی رہی نیک ہوگا، بد نکلا۔ اس نے میری آخرت کو اجاڑ دیا، میری قبر کو برباد کر دیا، میرا نام لکھا جائے گا بے وفاؤں میں، غداروں میں۔ میرے امام نے کہا بی بی دل کو نہ لگا، ہمارا وعدہ رہا، ہم نبھائیں گے۔ اگر حشر میں ہم تیرے سامنے آئیں گے ہم نانا سے ضرور تیری سفارش۔ فکر نہ کر، تو نے نبھا دی، تو نے نبھا دی، تجھ سے کوئی گلا نہیں ہے، باقی قسمت ہماری ہے، اب اللہ حافظ ہماری تیاری ہے۔ نکلے تلوار کو سونت کے کہ مردوں کا شہادت کا خون غازہ ہوتا ہے، اس لیے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ نکلے تلوار کو سونت کے یہ محمدی کچھار کا شیر نکلا، یہ علی کا لاڈلا نکلا، یہ عقیل کا جان جگر نکلا، یہ جناب عقیل کا نور نظر نکلا، یہ شہادت کا تاجور نکلا۔ اب 70 آدمی گھیرے ڈالتے ہوئے آیا، کوئی نیزہ اٹھائے، کوئی سنگینی اٹھائے، کوئی تلوار چلائے۔ اب تلواریں چلتی رہیں، سر بچاتا رہا، سب کو بتاتا رہا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے، شیر خدا معلوم۔ لیکن کفر کی ظلمت کی آندھی، ظلم کی آندھی، ستم کا طوفان تھا، خونخوار بھیڑیے تھے جن کے سامنے نہ کوئی اخلاق تھا، نہ کریکٹر، نہ کردار، نہ اصول، نہ من میں کوئی رسول۔ اس لیے یہ ظالم کلمہ پڑھنے والے بے توقیر ظالم، اب انہوں نے جو ہاتھ میں آیا، ایک ظالم نے بڑھ کے کھینچ کے ماری تلوار، ہونٹ اوپر نیچے والا کٹ گیا، دانت لڑک گئے، پیاسا تھا، بھوکا تھا، دیوار سے جا لگا، لیکن اب بھی اس کی ہیبت تھی، سطوت تھی، شوکت تھی، شان تھی۔ آخر کس کی جان تھی؟ انہوں نے دیکھا کہ اس طرح قابو نہیں آئے گا، چھڑ کے چھتوں کے اوپر مارے پتھر، اب سنگ باری ایک وجود پہ شروع ہے،
زخمی شیر حیدر کرار کا، زخمی شیر عبد المطلب کا، زخمی شیر ہاشمی شیر، لیکن جب پتھروں پہ پتھر، سر پہ، سینے پہ، منہ پہ، انہوں نے وہ جو آگ کے گولے سیدھے وہ پھینکے، اب مجبور ہے، معذور ہے، مدینے سے دور ہے۔ جب دیکھا کوئی راہ نہیں نکلتی، ابن اشعث نے دیکھا بے بسی کی تصویر بن گیا ہے مسلم۔ اس نے کہا مسلم تلوار پھینک دے، تجھے امان دیتا ہوں۔ فرمایا ابن اشعث تلوار حیدر کرار کی اولاد کا زیور ہے، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اب اللہ دکھ درد میں چاروں طرف کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، ہر طرف سے کانٹے ہی کانٹے، ظلم ہی ظلم، جبر ہی جبر، پتھر ہی پتھر، سنگینیاں۔ آپ نے ایسے دیکھا چاروں طرف موت رقص کر رہی ہے، موت ناچ رہی ہے۔ اے کاتب تقدیر، اے کاتب تقدیر، یہ تحریر ہے کیسی، راہوں میں میرے آ کے قضا کھیل رہی ہے، راہوں میں میرے آ کے قضا کھیل رہی ہے۔ ابن اشعث نے پھر آواز دی، کہا مسلم اعتبار کر، اعتبار کر، ہمارا رشتہ ہے تجھ سے، امان دیتے ہیں امان، نہ تجھے کوئی قتل کرے گا نہ مارے گا، تلوار نیچے پھینک۔ آپ نے فرمایا ابن اشعث کہہ رہا ہے نبھا پائے گا، کہنا اور ہے نبھانا۔ اس نے کہا وعدہ رہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تلوار تو ہاتھ میں رہے گی، چلاؤں گا نہیں۔ تلوار ایسے سمیٹی، اب وہ تو آوارہ اندھے کتوں کی طرح جیسے کوئی ہرن پہ پڑے آپ کے اوپر، اٹھایا، اٹھا کے خچر پہ بٹھایا، ایک نے پیچھے سے بڑھ کر تلوار کھینچی۔ جب تلوار گئی آپ نے کہا لگتا ہے کہ تلوار گئی یار گئے۔ کہا آخری آس تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، وہ بھی ٹوٹ گئی، لگتا نہیں کہ اب کوئی وفا کرے۔ لے چلے، جب امام مسلم کو اس کے محل کے دروازے کے قریب لے چلے، اب خون بہہ چکا، جان آدھی نکل چکی ہے، پیاس نے قیامت برپا کر دی ہے۔ آپ نے پانی دیکھا گورنر کے گیٹ پہ، کہا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ حوض کوثر بانٹنے والے، بے بسی کا عالم، کوئی پانی کے 2 گھونٹ دے سکتا ہے؟ ایک بدبخت یزیدی پلید نے کہا کہ تمہیں جہنم کی پیپ تو مل سکتی ہے۔ آہ کر کے کہا کیا محمد کی اولاد جہنم میں جائے گی؟ سر جھکایا، سارے حرامی نہیں ہوتے، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا تھا، سینے میں غیرت نے جوش مارا، بھاگا، پوری سراہی اٹھا لایا۔ اس نے کہا ناراض نہ ہونا، پیالے میں پانی ڈالا، ڈال کے آگے بڑھایا، آپ نے پیالہ قریب فرمایا، لیکن ہونٹ پھٹ چکے، زبان کٹ چکی، خون کے فوارے تھے، ایسے قریب گیا تو پیالہ خون سے اٹ گیا۔ پیالہ پلٹا کے کہا یہ تو پینے کے قابل نہیں رہا، تھوڑا اور دے سکتے ہو؟ پھر ہاتھ پھیلایا، اس نے کہا پھر ڈالا،
پھر قریب کیا، جب تیسری مرتبہ پیالہ منہ کے قریب آیا پھر خون سے بھر گیا، پیالہ پلٹا کے اوپر دیکھا، کہا شاید ہماری قسمت میں پیاسے ہی شہادت کا جام پینا، ہمارے نصیب میں مولا تیرے پانی کے قطرے نہیں ہیں، اگر تیری یہی قضا ہے تو محمد کے بیٹے کی یہی رضا ہے۔ لے سجنا اساں توڑ نبھائی، جان دیتی راہ تیرے، حشر دہاڑے شرما رکھی پردے کج لئی میرے۔ اندر گئے ابن زیاد گالیاں بکنے لگا، آپ نے کہا ابن زیاد ہم ہیں ان کی اولاد جن کی زبان پہ میل کبھی آئی نہیں ہے، جو سناتا رہا سنتے رہے، جو سمجھانا تھا سمجھایا۔ آخر ابن زیاد نے کہا میں تجھے ایسے قتل کروں گا کہ آج تک کسی نے کسی کو قتل نہ کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا تجھ سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، کر ظلم تو پھیر چھری میرے گلے پہ، میں تیار ہوں، اب جینے کا فائدہ ہی کیا ہے، اوڑک ایک دن مرنا بندے، کیا پیچھے کیا اگے، ریت پریت تیری وچ مویا پتا سجن نو لگے۔ ہائے ہائے ہائے۔ آپ نے ابن اشعث کو دیکھا، عمر بن سعد کو دیکھا، کہا میرے 3 پیغام اگر پورا کر سکو۔ اس نے کہا بولو۔ فرمایا جب میری لاش زمین کے سینے پہ بے بس پڑی ہو، مہربانی فرمانا اٹھانا، کوفے کے کسی کونے میں دفن کر دینا، کہنا ایک پردیسی کی قبر ہے۔ اور کہا کچھ لوگوں سے میں نے اتنے پیسے ادھار لیے تھے، چکا دینا، پیغام حسین کو پہنچا دینا، انہیں کہہ دینا کہ تیرے قاصد کا آخر میں یہ حال ہوا تھا، لیکن تیرا قاصد تیرا بے وفا نہیں تھا، مرتے مرتے بھی اس کے لب پہ تیرا نام ہے، تیرے نانا کا درود و سلام ہے، تو مت آ، یہ میرا پیغام ہے۔ اب ابن زیاد نے کہا لے جاؤ اسے، یہ غدار ہے، لے جاؤ اسے، اور محل کی چھت کے اوپر کھینچ کے مارو تلوار، سر ہاتھ میں پکڑو، اس کے جسم کو اٹھا کے گلی میں ڈالو تاکہ اس کے جسم کی ایک ایک بند ٹوٹے، پسلی اکھڑ جائے، پھر لاشے کو گھسیٹو کوفے میں اور بتاؤ کہ یزید کے ساتھ غداری کرنے والے کا یہ انجام، بظاہر ہوا وہی انجام، زمین والے تماشائی، فرشتے پڑھتے رہے سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ یہ کمال ہے، یہ جو زمین پہ پڑا ہے لاشا، یہ پاک محمد کی آل ہے، یہ زہرا کا ایک لال ہے، بظاہر زوال ہے، حقیقت میں کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ گرا لاشا، دنیا نے تماشائی بن کے تماشا بنایا، فطرت سے آواز آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عشق میں جان سے گزرتے ہیں گزرنے والے، زندہ ہیں رہ یار پہ مرنے والے۔ کل 10ویں محرم ہے،
کل 10ویں محرم ہے، کل رات ہوگی، یہیں سے شروع بات امام مسلم کے بچوں کی شہادت کا بیان ہوگا، آگے بھی چلیں گے رب مہربان ہوگا، پھر جمعہ بھی آئے گا، بات انہی کی رہے گی، ہمارے گھروں دو میں ذات انہی کی رہے گی، ہمارے جمعوں میں انہی کا نام ہوگا، انہی کے لیے درود ہوگا، سلام ہوگا، انہی کا پیغام ہوگا۔ کوشش فرمانا کل عشاء کی نماز یہیں ادا فرمانا، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ خون مسلم کی لالی کا صدقہ ہماری دعائیں منظور و مقبول فرما، سب آنے والوں کی یا اللہ دین دنیا خوبصورت فرما، ہمارے بزرگوں کی خیر، ہمارے جوانوں کی خیر، ہمارے بچوں کی خیر، ہماری بچیوں کی خیر، ہماری ماؤں بہنوں کی خیر، یا اللہ اس مسجد کی خیر، اس جامعہ کی خیر، بچیوں کے مدرسے کی خیر، مسجد اویس قرنی کو آباد فرما، جامعہ القرآن کو آباد فرما۔ جو ہمارے دوست، ہمارے بھائی حاجی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، میرے اللہ میرے دماغ میں ان کی تصویریں ہیں، میرے اللہ ان کو دین و دنیا میں شاد رکھ، جنہوں نے ہمارے لیے یہ خوبصورت اہتمام فرمایا، ہمیں سب دوستوں کو یہاں بٹھایا ملایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سے تیرے پیاروں کا ذکر کروایا۔ یا اللہ انہیں اس دنیا میں بھی خیر دے، آنے والی دنیا میں بھی خیر دے۔ میرے اللہ صدقہ کملی والے کا مجھ غریب سے اگر کوئی غلطی ہوئی اس کی معافی برسر عام چاہتا ہوں، اگر کوئی صحیح بات ہوئی میرے اللہ اسے قبول فرما، لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچا۔ یا اللہ میرے جوانوں کی خیر، میرے بچوں کی خیر، میرے بزرگوں کی خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔ لا